دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور آج ہماری ہائی کورٹ کی نئی جو کیبنٹ ہے وہ منتخب ہوئی ہے اور فرح بہت بہت مبارک ہو. فرح جو ہے وہ اب اسحاق ڈار بن چکی ہیں، یعنی کہ وزارت خزانہ کے عہدے پہ آ گئی ہیں اور بڑی بڑی خزانے کی جو کنجیاں ہوں گی وہ اب فرح سنبھالیں گی. یس الحمدللہ میرے گھر والے اب کہہ سکتے ہیں کہ ساڑی تھی ہائی کورٹ اسحاق ڈار لگی ہوئی ہے. ہاں، اسحاق ڈار اس کو ڈالر کہتے ہیں، اب تمہیں ڈالر کہیں گے. ساکا ڈالر لگ گئی ہوں جی میں الحمدللہ. ہاں جی، تو اب ہمیں جو ہے وہ جو بھی بجٹ سے چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی یا بجٹ کی جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ ہم فرح سے جو ہے اس کے لیے رجوع کریں گے. اور یہ بڑا یار ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے بجٹ کو سنبھالنا، جو سال کے اختتام پہ ہم تم سے پھر حساب کتاب بھی ایسا ہی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے شغل اپنی جگہ، لیکن ایک ذمہ داری آپ کو ایسوسیشن کی طرف دی گئی ہوتی ہے. اور پیسے ہمیشہ سے زر زمین اور زن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے فساد کی وجہ ہے. تو کوشش ہوگی کہ کسی فساد کی وجہ نہ بنا جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں پہلے والے وزیر خزانہ کے بارے میں بھی کہ ہماری ایسوسیشن میں الحمدللہ اتنا اتفاق ہے کہ آج تک کسی نے کسی کی سے پیسوں کا حساب نہیں مانگا اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی میں اپنے سارے دوستوں کے لیے یہی دعا کروں گی، اپنی ایسوسیشن کے لیے، نئی کیبنٹ کے ممبرز کے لیے، اپنے نئے صدر حسین بھائی کے لیے یہی دعا کروں گی کہ یہ جو کیبنٹ ہے اسی طرح ایک دوسرے کے لیے تعاون کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بنی رہے، ایک دوسرے کا بازو بنی رہے، ایک دوسرے کے لیے اچھے برے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہیں. تو یہ ہماری ایسوسیشن ویسے بھی میڈیا کے دوسرے جو گروپنگ ہے، جو دوسرے بیٹ رپورٹرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ مشورہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ دھڑے بازی بہت زیادہ ہے اور ہمارے یہاں پہ ہمیشہ سے الیکشن بھی بلا مقابلہ جو ہے وہ ہوتے ہیں اور جو بھی ایک صدر متفقہ طور پر لایا جاتا ہے اس پر سارے اتفاق کرتے ہیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ سال گزر جاتا ہے. ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. اور ہیپی اینڈنگ ہمیشہ ہم نے فلموں میں دیکھی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں بھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے ہمارے. ہم سب جو ہے وہ یہ اس سے اچھی بات یہ ہے نا کہ ہم میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک آگے نکل جائے گا تو پتہ نہیں پچھلا جو رہ جائے گا اس کو کیا ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ پہلے بھی صدر رہے ہیں. ہر سال ایک نئے انسان کو، ایک نئے دوست کو موقع ملتا ہے اپنی صلاحیتیں صدارت کے یا دوسرے منصبوں کو دکھانے کا. تو اس بار ہمیں باری ملی ہے تو لیٹ سی کہ آنے والا سال کیسا رہتا ہے. لیکن کوشش کی جائے گی کہ سب خوش رہیں اور سب جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے چلتے رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ڈے ہمارا آ رہا ہے. رمضان تو خیر قریب ہی ہے. رمضان سے پہلے کل شب معراج ہے اور آج بلکہ شروع ہو جائے گی شب معراج. اور آج جو ہے وہ بڑی مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہوتی ہے اور سب لوگ اس میں دعائیں بھی مانگتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. تو فرح آج کی رات جو ہے وہ آپ کوئی اسپیشل آپ کا پلان ہے یا پھر کیا گئی؟ ایسے ہی ہے جی، ظاہر سی بات ہے آج محبوب کی ملاقات کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا کیونکہ دیدار کی خواہش تھی اور دنیا کو بھی ایک معجزہ دکھانا تھا کہ اللہ چاہے تو ایک شخص کو اپنے بستر سے اٹھا کر اپنے سے ملاقات کروا کے جب واپس لوٹاتا ہے تو ان کی جو بستر کی گرمی ہے وہ وہیں موجود ہوتی ہے اور وقت رک جاتا ہے. تو وقت جو ہے وہ بہت کم جب سے دنیا بنی ہے، جو رپورٹ ہوا ہے، جو روایات میں ملتا ہے، بہت کم جو مواقع آئے ہیں جس میں وقت رکا ہے. تو اس میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معراج کا سفر کیا اور مسجد اقصیٰ سے براق کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے. مبارک رات ہے کیونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں ہمیں معراج ملتی ہے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں شعبان میں تو شعبان میں ہمیں شب برات ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان آ جاتا ہے. اور رمضان میں تو طاق راتوں میں آپ کو تگو کرنی پڑتی ہے، جو قدر کی رات ڈھونڈنی پڑتی ہے کیونکہ یہ رات تو ہمیں ملی ہوئی ہے. معراج دیکھیں ملی ہوئی ہے. آج آج معراج ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے. آگے شعبان میں شب برات بھی طے ہے، فیصلوں کی رات ہے، اس میں بھی فیصلے ہو جاتے ہیں زندگی کے. لیکن قدر آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے. شب قدر میں آپ کو تگو کرنی پڑتی ہے. آپ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں انہیں ڈھونڈنا ہے. تو عبادت کی رات ہے. کوشش ہوگی کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، اللہ جتنی توفیق دے گا عبادت کریں گے. سب کو دعاؤں میں جو لوگ عبادت گزار لوگ ہیں، ہم تو خیر وہ لوگ نہیں ہیں جو اتنے عبادت گزار ہوں. اللہ ہمیں توفیق دے. عبادت بھی توفیق کا معاملہ ہے جی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے طرف کسی بندے کا دل مائل کرنا تو ہی انسان کو عبادت کی بھی توفیق ہوتی ہے، ورنہ تو غفلتوں میں
پڑے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں, زندگی گزر جاتی ہے اسی طرح. بالکل ایسا ہی ہے فرا, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. اور آج شب معراج کی رات ہے, تو میں کہوں گی کہ فرا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے, اور اس صراط مستقیم پہ چلنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دوسرا یہ کہ شب معراج کی جو رات ہے, یہی وہ رات ہے جب نمازوں کا ہمارے لیے وہ کہا گیا تھا کہ جی ہمارے تحفہ ملا تھا, اور نمازیں فرض کی گئی تھی ہمارے اوپر, اور زیادہ نمازیں تھیں لیکن حضور پاک کی 50 نمازیں ملی تھی جی ہمیں, 50 نمازیں لے کر لوٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو 50 نمازیں لے کر جب وہ لوٹے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری امت جو ہے وہ یہ نمازیں ادا نہیں کر پائے گی, یہ اتنا بوجھ ہے جو وہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور دوبارہ گزارش کریں کہ کچھ نظر ثانی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نظر ثانی کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اسلام دین فطرت ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ بطور انسان جو ہے وہ ہم کتنا عبادت گزار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو نمازیں تھیں ان کی تعداد کم کر کے 5 کی تھی, اور ہم جیسے بدبخت لوگ وہ ہیں جن کو 5 پڑھنے کی بھی توفیق 5 بھی, اور حضور پاک کی کوشش تھی کہ یہ 5 نمازیں بھی جو ہے وہ کسی طرح کم ہو جائیں. تو پھر وہ ظاہر ہے اب کتنا جاتے تو وہ خود ہی رک گئے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے, 5 نمازیں بھی نہ وہ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 نمازیں جو ہے وہ بر وقت ادا کریں اور صحیح طریقے سے ادا کریں. اور اسی کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے. فرا نے بھی جانا ہے ابھی ایک نئے اپنے مشن پہ, جو کہ ڈیلی وہ جاتی ہیں اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے. تو آج انہوں نے جانا ہے, ذمہ داریاں, زندگی ایک دوڑ ہے اور فرا کی دوڑ بھی لگی ہوئی ہے. تو ہمیں جب آپ امی ہوتے ہیں نا, جب آپ مما بن جاتے ہیں تو پھر ماؤں کو پتہ ہے کہ وہ بچے کتنا کھپاتے ہیں, اور فرا کی سارا دن دوڑ یوں ہی لگی رہتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیں, اور آج ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.